آج اتنے بڑی مملکت ہیں، اتنے مسلمان ہیں، 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان، اتنی حکومتیں، ایٹمی طاقتیں، ہر اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے فراوانی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، لیکن چند لاکھ مسلمانوں کی ہم مدد نہیں کر سکے۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور اب مایوس ہو جائیں۔ اپنے حصے کا کام مجھ پر اور آپ پر آج بھی لازم ہے، ہم اپنا کام کریں۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا کام، جو سب سے آسان کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دعائیں جاری رکھیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اور ہمیں اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین پر حکومت مسلمانوں ہی کی رہے گی۔ وقتی طور پر حالات آتے ہیں، لیکن یہ وقتی حالات ہیں۔ دوسرا کام ان سے تعاون کرنا ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے تعاون کریں۔ بھائی شیخ الاسلام نے، مولانا تقی صاحب نے فرمایا کہ بھائی نفلی عمروں کے لیے جو جا رہے ہیں، نفلی حج کے لیے جو جا رہے ہیں، نفلی فرض نہیں، بجائے نفلی عمرہ کرنے کے، نفلی حج کرنے کے، وہ رقم فلسطین والوں کی تعاون کے لیے دیں، ان کی مدد آج بھی جاری رکھیں۔ اور تیسرا کام، ہمیں ان کا بائیکاٹ، اسرائیل اور اس کی مصنوعات سے بائیکاٹ جاری رکھنی ہے۔ اگر پہلے نہیں کر رہے تو آپ تو غیرت کر لیں، یہ اسلام کا شعبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے بائیکاٹ کے ذریعے سے بھی کافروں کو نقصان پہنچایا۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مکہ گیا، مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں قبیلے کا بڑا سردار ہے اور یہ مسلمان ہو گیا، تو انہوں نے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کی، تکلیف دی، تھوڑا سا تان و تشنیع کی، اور کہا تو بے دین ہو گیا، گمراہ ہو گیا، حضور کی غلامی میں آ گیا۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یمن سے جتنا تمہارا کاروباری تجارت بزنس تمہاری تھی نا، اب آج کے بعد ایک دانہ ادھر سے نہیں آئے گا، تم مجھے کہہ رہے ہو؟ چنانچہ یہ واپس یہاں سے گیا اور وہاں سے پوری تجارت بند کر دی۔ مکے والوں کو بڑی پریشانی ہوگی کیونکہ مکے والوں کی زیادہ تجارت ادھر ہی تھی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ معاشی طور پر، تجارتی طور پر بائیکاٹ کرنا یہ اسلام سے ثابت ہے۔ کافر کو کسی بھی طریقے سے آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج افسوس یہ کہ ہم میں سے شیطان ہمیں کہتے ہیں جی ایک بوتل پینے سے کیا ہو جائے گا، نہ پینے سے کیا ہو جائے گا، فلانا صرف۔ بھائی آپ کے بس میں تو یہی ہے نا، اگر اس سے نہیں ہوتا تو اگلا قدم آپ کر لو۔ بھائی کیا آپ فلسطین جا سکتے ہو؟ فلسطین گئے ہو کیا؟ کچھ اور کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا، تو جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازاروں میں بک رہے تھے، ساری کائنات کے سب سے خوبصورت بچہ، ایک عورت رسیاں لے کر آئی جو چارپائی بننے والی رسیاں تھیں، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس رسیوں سے کیا کریں گی؟ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس رسی کے بدلے میں یوسف نہیں ملے گا، مصر کے اتنا بڑا حسین و جمیل آدمی بک رہا ہے، اس کی تو بڑی قیمت ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں صرف یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا نام بھی ہو جائے کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں سے تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کم از کم کریں اور اس سے غافل نہ ہو، اور جس درجے میں بھی ہو سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں، اپنا احتجاج سوشل میڈیا پر اس کی مذمت کریں، اس کی برائی کریں، اور جہاں آپ حضرات کو علماء کرام بلائیں کہیں احتجاج کرنے کے لیے، قانون کے دائرے میں شریعت کے اصولوں کے مطابق کسی کو اذیت اور تکلیف دیے بغیر، اگر کسی ہمارے جو دنیا بھر میں ایک احتجاج کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی دکھ اور تکلیف دنیا کو بتانے کا، تو اس طریقے سے آپ احتجاج بھی کریں۔ بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔